دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا۔ سردی شدید تھی اور ریمنڈ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الرحمن، انہوں نے کروٹ بدلی کیا۔ تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی ریمنڈ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چاہ پیو۔ تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا۔ میں نے بوئے تھرموس کے تھے، کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا۔ تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سناٹا، 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا ریمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو اورنگ بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا لے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی، وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائے۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے۔ تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، انہوں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟
کہ پتر بھول گئی ہیں. اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا, مجھے بھی مدینہ کا حدود اربا پتہ نہیں تھا. میں کہا کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے. میں کہا اچھا آ جاؤ. اور دونوں چل پڑی. مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا. جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی, نہیں میں نہیں جانتی. وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے, کوئی ایڈی وڈی گل. آ جا آ جا. وہ دہا کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ, اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا, وہ جو جس کا گھر تھا. میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا. تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کری. تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھیں, سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اماں جی اٹھو, تھوڑا گھر ویکھ آیا, تم لے جانا. تو ان میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا. پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ. یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا. اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر. وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے. میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے, لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا. مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا, اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا اس. میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے. کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا, یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ ضرور آیا ہوگا حج پر, وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو سامنے کھڑا تھا. تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست. اللہ اپنے فرائض پورے کرو, نماز میں اتنا نہ ہو, کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو, آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, برائی نہ کرو, تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا. میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا. یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے. یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا, تیرے لیے کیا مشکل. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں. پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا. ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو, اس کو ڈل کہتے ہیں. تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی. 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا, وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے. تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر, تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے. تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز, انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا. اس وقت اس نے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا. تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد, انہوں نے آ کے گھر بنا لیا. تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے اس چھوٹے سے گاؤں سے, اس میں یہ رونقیں لگی رہیں. آپ کے تعاون کا, ان مستورات کا, ان بچیوں کا, آپ کا
سب کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ اپنے کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. بڑا بے وقوف ہیں تجھے چودھری تو تارنگ جمیل سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے. میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں. تارنگ جمیل سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے. کروڑ دفعہ میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں. دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. نمک بھی مانگو, میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو. نمک بھی مانگو, کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے, تو اس سے قرضہ مانگنا شروع جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے, تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. 100 روپے دے دو جی, مانگتے نہیں ہیں, ہمیں دعا کا طریقہ نہیں ہے. ایسے دعا 100 روپے دے دو جی, یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. ہم اللہ سے ایسے نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے. تو میں نے ان کی دبدبری کہانیاں سنی, میری آنکھیں نہیں, میں نے ان کی دبدبری کہانیاں سنی, میری آنکھیں نہیں. میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, میرا کلیجہ رونے لگی. میں نے ایک کو کہہ دیا رونے لگی. مولانا صاحب شام تک کوئی بیٹی نہیں آتا, رونے لگی. مولانا صاحب شام تک کوئی بیٹی نہیں آتا, تو ایڈے وڈے عالم ہو, مینوں بیٹی آخر ہے. اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے جڑے بغیر, اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤ, اور اللہ سے دنیا میں اللہ کی قسم ہے اللہ کو راضی کرنا. دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. نہیں چڑھی, ایک ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی نہیں چڑھی. سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا, اور اللہ کو سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا, اور اللہ کو اللہ کی حدیث قدسی سنو, کہتا میرا بندہ, اللہ کی حدیث قدسی سنو, کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء, تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندر بھر دے, پہاڑ بھر دے, پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں, چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے, پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے, آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی, اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت, ایک مرد, میں کہتا ہوں سارے فرشتے, سارے انسان, سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں, قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے, اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے, برباد ہے, کافر ہے, مرتد ہے. کہا نہ سنی انہوں دی گل میرے کو آ جائیں, اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات, نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم کہاں سے طلوع ہو. میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے, اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو, تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. تو اللہ سانہ اچھا, اب معافی مانگ لی, توبہ کر لے, ٹھیک ہے, پھر گناہ ہو گیا, اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا. پھر گناہ ہو گیا, پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا. اغفر لہم مستغفرونی, جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا, وہ جو کالم والا ہے, کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی نہیں کہتا, آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے, پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟
میں کہا بڑا بیوقوف ہے تجھے وے چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکم بڑا چھڑا، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوسف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو، اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں تھی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، کیا شہنشاہ ہے۔ اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جا دے۔ اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا ہے یا مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے، قرآن فتویٰ لا دو میرے پہ۔ تو اللہ سے دوستی لگانی ہو، مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو دو اس کو۔ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ،
اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ بھلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے؟ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 125 باقی تو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی۔ تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ جا، میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے کر۔ ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس دھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا، ورا اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی؟ بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے، اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، مالدار،
اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو, روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی, اس کے لیے 60 دینار, 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے, کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا, رضامندی سے تیری لایا ہوں. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں, مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولوی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا, جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں, میرے دل رو رہا تھا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے کا طوائف کا تھبا لگ جاتا ہے. اور اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو ایڈے وڈے عالم ہو, مینوں بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے, اسی عزت سے واپس چلی جا, پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر, میں انسان نہیں ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی, مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں, یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا, پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا, جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا. بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا. اوپر اللہ رؤوف الرحیم, نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم.